اس دفعہ اپنے سفر کی 2 کارگزاریاں سنوں گا، باقی بیان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور مولانا عبید صاحب کے بیان بھی آپ نے خوب سن رکھے ہیں، مزہ آپ کو بہت آتا رہتا ہے، لیکن آج کو تھوڑی سی آپ کو 1-2 کارگزاری سناتا ہوں جس سے آپ کا بھی ایمان تھوڑا سا تازہ ہو، میرا بھی ایمان تھوڑا سا تازہ ہو۔ ہم لوگ ابھی سے بھی اجتماع پہ گئے تھے، تو پرائیویٹ سے حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم ان کے ساتھ تشکیل تھی۔ 2 ہمارے ساتھ ساتھی تھے جو لاہور سے کچھ وہ تھے انڈسٹری کے لوگ تھے اور تاجروں کی جماعت کے ساتھی تھے، لاہور میں کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جاتے گئے تو اتفاق کی بات ہے کہ جب وہاں سکھر سے ہم لوگ سبھی جا رہے تھے تو درمیان میں ایک شہر آتا ہے ڈیرہ مراد جمالی، وہاں میرا چلہ لگا تھا 1989 میں، 1999 وہاں میرا چلہ لگا تھا۔ اس کے ساتھ وہاں ایک نہر ہے، پٹ فیڈر اس کو بولتے ہیں، جو گڈو کے راج سے نکلتی ہے، آگے جاتی ہے اور زمینوں کو سیراب کرتی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ 1990 سے بھی 1 سال پہلے میرا چلہ لگا تھا، اور بڑی عجیب ریگستان تھا اور بڑا عجیب خشک علاقہ تھا اور بلوچوں کا تھا، اور بلوچ اس بڑی پگڑیاں باندھ کے اور داڑھی کو بل دے کے رہتے تھے اور بڑی جہالت کوٹ کوٹ کر بڑی تھی۔ تو ہمارا وہ رستہ بند تھا، الیکشن کی وجہ سے وہاں احتجاج ہو رہا تھا، تو ڈیرہ مراد جمالی کا رستہ بند، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو اندر سے لے کر جائیں گے۔ 15 کلومیٹر کا رستہ ہم نے 4 گھنٹے میں طے کیا۔ تو جب میں وہاں گیا نا تو وہ نہر کے ساتھ ایک دفعہ ادھر آئے پھر ادھر آئے، پھر میں نے کہا یہ کون سی نہر ہے؟ کہتے ہیں یہ پٹ فیڈر نہر ہے۔ تو مجھے ایک دم وہ علاقہ ذہن میں آ گیا اور سارا، تو میں نے کہا میں نے یہاں اس زمانے میں چلہ لگایا، ایک جماعت تھی پیدل سال کی چل رہی، اس کے ساتھ گدھا بھی ہوتا تھا، جماعت والے نے اس زمانے میں گدھا بھی ساتھ رکھا، پانی نہیں ہوتا تھا، پانی بھی اس پر ہوتا تھا، دال چاول اور چینی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ کھجوریں ہوتی تھی، وہی کھانا ہوتا تھا، وہی افطار ہوتا تھا، وہی سحری ہوتی تھی۔ ایک دن چاول بناتے تھے، ایک دن روٹی بناتے تھے، ساتھ دال بناتے تھے۔ پانی ہم لوگ جوہڑوں سے اور کہیں جہاں بھی اکٹھا ہونا ہے، خشک تھی ان دنوں، تو وہاں سے لے کر آتے تھے اور بڑا ایک مزہ بھی آتا تھا۔ صحیح بات ہے، نورانیت بھی تھی، روحانیت بھی تھی، لذت بھی تھی، جسے کہتے ہیں نا وہ چس بھی تھی، ٹھیک ہے آپ کی زبان میں۔ تو قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھنے کا بھی مزہ، نماز پڑھتے تھے اس پڑھنے کی بھی ایک لذت آتی تھی۔ تو خیر وہ چلہ ہمارا بڑا اچھا گزرا تھا۔ میں یہ کارگزاری یاد کر کے مولانا خورشید صاحب اپنی گاڑی میں ہم چاروں کو سنا رہا تھا، تو جو ہمارے ساتھ پیچھے ایک ساتھی بیٹھے تھے نا، طاہر صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے کہا جی میں بھی کارگزاری سناتا ہوں۔ کہتے ہیں میری کچھ عرصہ پہلے تشکیل ہوئی، وہ دونوں کی اکٹھی تشکیل تھی چلی ملک میں۔ چلی ملک ہے جنوبی امریکہ کا، برازیل اور چلی۔ فٹ بال کے لحاظ سے نوجوان جانتے ہوں گے، اگر کسی کو فٹ بال کا شوق ہے، ان تیار بندے کرکٹ میں شوق ہے تو فٹ بال کے اعتبار سے نا چلی ملک ہے، بڑا اچھا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، کافر ملک ہے۔ تو اس نے کہا جی ہماری تشکیل ہوئی تھی چلی میں، اور سنتیاگو وہاں کا جو دارالخلافہ ہے، وہاں تبلیغی مرکز ہے الحمدللہ، وہاں سے جماعتیں نکلتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، آتی ہیں۔ تو ہماری 4 ماہ کی جماعت تھی، 4 ماہ میں ہم نے پورے چلی میں مختلف جگہوں پہ وقت لگانا تھا۔ تو لاہور کی کچھ لوگوں کی جن کے پاس، وہ لوگ ویسے تو ڈائریکٹ ویزا نہیں ملتا ہے، جن لوگوں کے پاس امریکن کی نیشنلٹی ہے، کینیڈا کی نیشنلٹی ہے، ان دونوں کے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی تھی۔ ان کا وہاں ہم تو ہمارے لیے ویزے کا مسئلہ نہیں تھا، ہم 6 لوگ تھے، ہم وہاں گئے۔ کہتے ہیں ہم سنتیاگو مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے نا میرے بھائی دوستو، یہ ساری دنیا میں جیسے ہم یہاں ختم نبوت کی محنت کر رہے ہیں، اسی طرح دعوت و تبلیغ والی محنت ساری دنیا میں ختم نبوت کی محنت کو پھیلا رہی ہے، دستک دے رہی ہے کہ یہ کام ختم نبوت کے ذمہ ہمارے ذمہ لگے، ختم نبوت کے صدقے ہمارے ذمہ لگے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب چلی مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کام میں اللہ کی مددیں کتنی ہیں، اللہ کی نصرتیں کیسی ہیں۔ جب آپ رستے میں نکل پڑتے ہیں نا اسلام کے لیے، ایمان کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اشاعت علم کے لیے، ختم نبوت کے لیے آپ نکل پڑتے ہیں، تو اللہ کی خاص مددیں اور نصرتیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، گویا اللہ خود ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو نے قدم اٹھا لیا ہے، اب رستے کھولنا، بند گلیاں کھولنا، اندھیروں میں روشنیاں پیدا کرنا، یہ میرا کام ہے۔ اللہ کرتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے مرکز میں، ہماری ایک جگہ تشکیل ہوئی، انہوں نے کہا دی کہ آپ نے ہمیں ایک رخ مل گیا کہ تم نے اس شہر جانا ہے، پھر اس شہر جانا ہے، پھر اس شہر جانا ہے، پھر اس شہر جانا ہے۔ ایک جگہ تھی جس کا ہمارا آخری مہینے میں ہم نے وہاں پہنچنا تھا، 3 مہینے کے بعد، اور وہ علاقہ تھا پہاڑی،
تو وہاں کا بھی ہمیں رخ ملا. تو کہتے ہیں ہم جماعت بیٹھی مشورہ کر رہی تھی, ایک خوبصورت سا شخص ہمارے پاس آیا, پگڑی اس نے باندھی, داڑھی اس نے رکھی, براؤن رنگ کی داڑھی ہے اور گورا تھا. ہم نے کہا یہ پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے آیا, کیا ہے. تو آ کر ملا, ہمارے پاس بیٹھ گیا. کہتا ہے آئی ایم ڈاکٹر نعمان, میرا نام ڈاکٹر نعمان ہے, میں یہاں آیا ہوں, میں نو مسلم ہوں, میں پہلے عیسائی تھا, میں مسلمان ہو کے ہوں. تو آپ لوگ ایک شہر میں جاؤ گے فلاں, میں نے سنا ہے کہ تشکیل والوں سے کہ آپ کی تشکیل وہاں ہوئی ہے, وہاں میرے ماں باپ عیسائی ہیں, ان تک کلمے کی دولت پہنچانی ہے, ان تک ختم نبوت کا پیغام پہنچانا ہے. کہتے ہیں ہم نے کہا اچھا کون سا شہر ہے؟ تو یہ شہر ہے فلاں, وہ پہاڑوں میں ہے اور وہاں برف باری بھی بہت ہوتی ہے, جیسے آپ سمجھ لیں آپ کا مالم جبا یا آپ کا کاخان ناران اور اس طرح کا علاقہ. ہم نے کہا اچھا, وہ ہم تو 3 مہینے بعد وہاں پہنچے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس نے اتنی بات کی, نہ اس نے ہمیں پتہ دیا, نہ نمبر دیا, نہ رابطہ کیا, نہ رابطہ بتایا, نہ کچھ کہا کہ تم سے میرے ماں باپ رابطہ کریں گے. کہا کہ تم نے ان کو جا کر اسلام کی دعوت دے دی. کہتے ہیں یہ بات ہوئی مرکز میں ختم ہو گئی, ہم بھول گئے. 3 مہینے ہم اور شہروں میں کام کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے. آخری مہینے ہم فیری میں بیٹھ کے جب سمندر کراس کر کے اس پہاڑی علاقے میں پہنچے تو وہاں ہمارا تشکیل تھی. تو ایک دن ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے, دوسرا تیسرا دن تھا, تو ہم باہر نکلے سامان لینے کے لیے جس طرح جماعت والے نکلتے ہیں. تو 3 ساتھی تھے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک دم جب سامان لے کے واپس آ رہے ہیں تو ایک دم وہاں برف کا طوفان آ گیا اور برف باری شروع ہو گئی, اور طوفانی برف باری شروع ہوئی, ساتھ بارش بھی, ساتھ برف بھی, ساتھ اولے بھی, سب کچھ. ہم وہاں ایک دم بھاگے کہ ہم اپنی طوفان سے بچیں, اور سامنے ایک بلڈنگ تھی 2-4 منزلہ, اس بلڈنگ کے اندر ہم چلے گئے. جیسے ہی چلے گئے تو سامنے دروازہ تھا, ہم نے دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ ہمیں پناہ مل جائے اس بارش سے, اس طوفان سے. تو اندر سے ایک شخص نکلا, اس نے کمرہ کھولا, دروازہ کھولا, اور اس ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کیا بات ہے. تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا, ہوتا ایسا بتا رہے کہ مجھے کچھ نہیں آیا, اس کو کیا کہوں. یہ ایسے غیر آدمی ہیں, مسلم ہیں, اور ہم تو اجنبی مسافر ہیں, پھر مسلمان ہیں, ہماری شکلیں, چہرے, داڑھی, ٹوپی, پگڑی, تو یہ کیسے ہمارے لیے کھولے گا. تو میں نے اسے کہا تھا کہ اس نے کہا آپ کون ہیں, کیوں, کیا بات ہے, کیوں بیل دی ہے, اور اشاروں میں, زبان بھی نہیں جانتے. میں نے اسے کہا اللہ نے میرے دل میں ڈالا, میں نے کہا ہم تمہارے ہمارے ہاتھ میں سامان رکھ, میں نے کہا یہ تمہارے لیے گفٹ لے کر آئے. تو ہنس پڑا, کہتا اچھا میرے لیے گفٹ لے کر آئے. کہتے ہاں. ہم اس میں دروازہ کھول کے کہا اندر آ جاؤ, بیٹھو, بٹھا لیے. کہتے ہیں آپ زبان نہیں آتی, وہ چلی کی زبان ہے, ہم انگریزی بولتے ہیں, نہ اس کو انگریزی آتی ہے, نہ ہمیں چلی کی زبان آتی ہے. آپ بیٹھے ہیں, اس نے ہمیں بٹھا دو دیا. سامنے ایک وہ ریوالونگ چیئر بولتے ہیں, جھوٹے گرنے والی کرسی کے لیے, اس پہ وہ بیٹھا تھا, ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گیا. تو ہم بھی بیٹھ گئے صوفے میں, بیٹھے ہیں چپ, کوئی نہیں. کبھی وہ ہمیں دیکھ کے ہنستا ہے, کبھی ہم اس کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں, بس اب بات چیت تو ہو کوئی نہیں تھی. تو کہتے ہیں اچانک میں نے اس کی کرسی کے ساتھ ایک ٹیبل دیکھا, ٹیبل پر میں نے تصویر دیکھی. ایک تصویر لگی ہوئی ہے, جس تصویر میں یہ شخص ہے, اس کے ساتھ ایک اس کی خاتون ہے بوڑھی, اور اس کے ساتھ دوسری طرف وہ ڈاکٹر نعمان کی تصویر لگی ہے. تو اچانک میں نے جب دیکھا نا تو میں نے کہا یہ کون ہے. کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, سن میرا بیٹا ہے, ڈاکٹر, اس کا نام نعمان ہے, ڈاکٹر نعمان. تو میں نے کہا یہ تو ہمارا فرینڈ ہے, اس لیے تو ہم کو بھیجا ہے ادھر آپ کے پاس, یہ گفٹ اس نے دی ہے. اس نے ہمیں کہا تھا جا کر میرے ماں باپ سے ملنا. کہتے ہیں ہم تو وہ بات بھول گئے تھے کہ اس نے ہمیں کہا 3 مہینے پہلے تھوڑی سی بات کی کہ میرے ماں باپ ادھر ہیں, عیسائی ہیں, کرسچن ہیں, تم جا کر ملنا, اسلام کی دعوت دینا. ان کو ہم تو بھول چکے تھے, لیکن میرے اللہ کو منظور تھا. اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تم ہمارے لیے نکل پڑو, چل پڑو, جدوجہد شروع کر دو. بند رستے کھولنا ہمارا کام ہے, ہم ضرور کھولیں گے. بند دلوں کو ہدایت کے لیے کھولنا یہ ہمارا کام ہے, ہم ضرور کھولیں گے. تم نکل کر دکھاؤ. آپ نے علماء محنت کرتے ہیں, تلنگانگ کے ایک بازار, پورے گاؤں کے گاؤں, اور ہر گاؤں بند ہوتا ہے ختم نبوت کے نام پر, کیونکہ علماء نکل پڑے, چل پڑے. تو آپ اگر تلنگانگ میں محنت کریں گے تو تلنگانگ میں ہوگی, اور اگر آپ ساری دنیا کی نیت رکھ کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ چلی میں بھی ہدایت کے دروازے میرا رب کھولے گا. تو وہ بڑا خوش ہو گیا, اچھا یہ تمہارا فرینڈ ہے, یہ میرا بیٹا ہے.
اتنے میں اندر کمرے سے ایک خاتون، ضعیف العمر خاتون، 65-70 سال کی عمر کی، گورے رنگ کی، اس کے بال یہاں تک، سر کے بال بھی بالکل سفید نفیس سی، آ کر اندر سے آہستہ آہستہ چلتی آ کر بیٹھی، کہتی ہے یہ میرے بیٹے کا ذکر کیا ہو رہا ہے، یہ میرے بیٹے کا ذکر کیسا ہو رہا ہے؟ تو اس نے اس کو اپنی زبان میں بتایا کہ یہ تو تمہارے بیٹے کے فرینڈ ہے، دوست ہے، اس نے یہ گفٹ بھیجے ہیں ہمارے لیے، تمہارے لیے۔ کہتا ہے کہ اچھا، وہ بیٹھ گئی، اور اچھی بات کہتے ہیں یہ تھی کہ اس کو بہت شستہ اور اچھی انگریزی بھی آتی تھی، اور وہ آ کر ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی، اپنے بیٹے کی بتانے لگ گئی، اور کہنے لگی میرا بیٹا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پڑھتا رہا دوسرے شہر میں، اور کہتی ہے یہ، اس نے کہتا ہے وہ بھائی طاہر صاحب سنا رہے، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جب پڑھتا تھا تو یہ کچھ لوگوں کے ساتھ چلا جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا کبھی کبھی، تو میں صرف ایک دعا کرتی تھی اپنے گاڈ سے کہ اے میرے اللہ، تم اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا، اس کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ بنا دے جن کو تو پسند کرتا ہے، تو پسند کرتا ہے، اس کو ان کے ساتھ رکھنا۔ پھر یہ ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، پتہ نہیں کبھی 3 دن جاتا تھا، کبھی ہفتہ جاتا تھا، کبھی 10 دن چلا جاتا تھا، پھر کبھی آ جاتا تھا، اور واپس پھر میں اس کے لیے یہی دعا کرتی رہتی تھی۔ تو ایک دن یہ آیا اور اس نے کہا کہ ماں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ آ کر کیا کہتے، ماں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مجھے کہتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا بیٹا مسلمان ہو یا عیسائی ہو، بس ٹھیک ہے، خوش ہے تو خوش ہے، میں بھی خوش۔ بس ہاں ایک بات آئی تھی کہ جب وہ مسلمان ہو گیا نا، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ پہلے ہمیں مہینے بعد فون کرتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد وہ ہمیں ہر ہفتے فون کیا کرتا تھا۔ ہاں، اسلام سکھاتا ہے ماں باپ کا احترام۔ تو اتنا، تو اس سے مجھے اور خوشی ہوئی، تو بڑا اچھا ہے، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اب ہم نے جب اس کی باتیں سنی تو ہمارے دل میں نا وہ خاتون اس کے بارے میں بڑا کہ یا اللہ، ہمیں اس کے بیٹے نے بھی کہا ہے یا اللہ ہم نکل کر بھی آئے ہیں اور تو نے ہمیں پہنچایا ہے، تو ہمیں لے کر آیا ہے، ہم تو بھول چکے تھے، اور تو نے یا اللہ لگتا ہے کہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا ہوا ہے یا اللہ، ہم دنوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے دل مچل رہا ہے کہ کیسے ہم اسے فوراً اسلام کی دعوت دیں اور یہ اس آخرت کی ظلمت اور اندھیری سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کی جاودانی دولت اس کو نصیب ہو جائے، اور یہ اللہ کے پسندیدہ دین میں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو یہ اپنا لے اور یہ مسلمان ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اچانک اس کا خامد اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جب باہر چلے، عورتوں کے دل چونکہ نرم ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ آپ کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو آپ ہماری ماں کی طرح ہیں، تو آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتی، آپ بھی تو اسلام لے آئیں، آپ بھی تو مسلمان ہو جائیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم ہمارے گھر جانا اور مل کر میری امی سے میرے ابو سے ملنا۔ تو سنتی رہی میری بات اور کہتی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں گی۔ تو ہم نے کہا کیوں مسلمان نہیں ہوں گی؟ کہتی ہے اس لیے کہ میں جیزس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نے کہا جیزس سے آپ محبت کرتی ہیں تو، اور تم مسلمان ہو، یعنی جیزس عیسیٰ، حضرت عیسیٰ سے میں بہت محبت کرتی ہوں، اور تم مسلمان ہو تو تم تو جیزس کو نہیں مانتے، تم عیسیٰ کو مانتے نہیں، میں عیسیٰ سے محبت کرتی ہوں، میں اس لیے مسلمان نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کو آپ کے بیٹے نے نہیں بتایا کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ تمام رسولوں پر سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان نہ لے کر آئے۔ چلیں گے تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، عمل تو ہم اس دین پر کریں گے، لیکن ایمان ہم سب پر لائیں گے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پڑھ کر ہم ایمان کرتے ہیں نا، ایمان لاتے ہیں نا جی، سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، تم اگر جیزس کو مانتے ہو، تم اگر جیزس سے محبت کرتے ہو، عیسیٰ سے محبت کرتے ہو، تو مجھے پھر مسلمان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی اس کا خامد آیا نہیں تھا کہ ہم نے اس نے کہا پھر میں کیا کروں مسلمان ہونے کے لیے؟ ہم نے کہا آپ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور انگریزی میں اس کا مطلب پڑھایا، بتایا، سمجھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ دعوت و تبلیغ اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے۔
اللہ آپ محنت کریں، اللہ آپ کے لیے رستے کھولتے چلے جاتے ہیں، ہدایت کے رستے عام کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی کرتے، اس نے ایک چیز سنا ہے، سچی بات ہے ہم بھی سن کر کہ اللہ کیسے ان کو وہاں سے لے کر وہاں پہنچایا، طوفان سے نکالا، طوفان سے بچایا، بچا کر اس کے گھر پہنچایا، جن کو ان کا نمبر معلوم نہیں، نام معلوم نہیں، پتہ معلوم نہیں، گھر کا نمبر معلوم نہیں، وہاں پہنچا کر اس کی ماں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ اسی لیے اللہ کی مدد ساتھ ساتھ ہو جاتی۔ اس نے کہا ایک اور وہ کرتا تھا، تو وہ ہمارے ساتھ دوست ایک دن دوڑا آیا، وہ ہمارے ساتھ گشت نہیں کراتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے تمہیں اپنی گرل فرینڈ سے ملانا ہے، اپنی دوست ہے میری خاتون، اس سے ملانا ہے، تم انہیں اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو میں نے کہا اچھا تو کیا تمہارا پورا معاملہ کیا ہے، مجھے پہلے سمجھاؤ۔ اس نے کہا میں یار غیر مسلم تھا، میں عیسائی تھا، تو مجھے اللہ نے ہدایت دی تم تبلیغ والوں کی برکت سے، مجھے کوئی تبلیغ والے ملے اور انہوں نے مجھے مسلمان کر دیا۔ میں جب مسلمان ہوا، میری بیوی تھی، 2 بچے تھے، وہ بڑے اچھے خاندان کی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں گی، تو مسلمان ہو گیا، ہو جا، میں نہیں ہوں گی۔ خیر میں اکیلا ہو گیا، تو میرا یہ گھوڑوں کا کام ہے، میرا ایک بہت بڑا فارم ہے، میں نے وہاں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتا ہوں، ان کی نسلیں میں پہچانتا ہوں، ان کا سارا کچھ میں جانتا ہوں۔ تو میں ایک دن جہاز پہ آ رہا، تو میرے ساتھ ایک کوئی خاتون لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، امریکہ سے آ رہی تھی۔ تو میری اس سے بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، اور پی ایچ ڈی میں ریسرچ اور تحقیق کر رہی ہوں گھوڑوں پر، گھوڑوں کی چیزوں پر اور گھوڑوں پر، اور میں اس لیے چلی آ رہی ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا میں تو گھوڑوں کا بڑا ماہر ہوں، بڑا ماسٹر ہوں، تم نے جو تحقیق کرنی ہے تو میرے ساتھ ہی آ جاؤ، اور میں ہی تمہیں سارا کچھ ان کا بتاؤں گا۔ وہ اپنا مقالہ لکھ رہی تھی گھوڑوں پر، پی ایچ ڈی کا۔ تو خیر میں اس کو لے گیا، اس سے میرا تعلق ہو گیا۔ وہ بھی بڑی عیسائی ہے اور میرا اس سے تعلق بھی ہے، میری اس سے محبت بھی ہے، لیکن وہ میری دوست بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح ہو جائے، ہمارے شادی ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ تو میں تمہیں اس لیے لے جانا چاہتی ہوں کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہو، اللہ کے اتنے دور قربانی کر کے آئے، تو تمہاری دعوت سے شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ کہنے میں گیا، اس نے ہوٹل میں اس کو لے کے آیا ہوا تھا، تو ٹیبل اس میں بک کرایا ہوا تھا، تو میں جا کے بیٹھا، تو بڑی خوبصورت خاتون تھی اور حسین بھی تھی اور سمجھدار بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ ہم بیٹھ گئے اس کے ساتھ، تو اس کو جب ہم نے تھوڑی دیر بات کرتے اس کو ہم نے سمجھایا بچایا کہ تم دونوں ہو ماشاءاللہ، تمہارا اچھا تعلق ہے، یہ تم تعلق ہمیشہ کا بنا لو اور تم دونوں جنت میں بھی اکٹھے ہو جائے، جس طرح ماشاءاللہ تبلیغ والے بات کرتے ہیں، اللہ تم دونوں کو جنت میں بھی اکٹھا کرے، ہمیشہ کی زندگی میں بھی تم اکٹھے ہو، دنیا میں بھی رہو۔ تو وہ سنتی رہی، تو وہ کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ تم مجھے یہ چاہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو میں ایک بات بتاؤں، میں مسلمان نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے جو خاندان ہے نا وہ کیتھولک عیسائی ہے۔ کیتھولک عیسائی یہی سمجھو نا، سوکھا زبان ہے جی کو وہابی ہونے جی کو وہابی نہیں کہتے مسلمان ہوتے، تو اس طرح کوئی بہت سے ہمارے بریلوی بھائی سمجھتے ہیں کہ وہابی بڑے سارا، تو وہ ایسے وہ عیسائیوں میں وہ ایسا سخت فرقہ ہے، ان کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹ ہے، وہ ذرا ماڈرن شاڈرن ننگ دھڑنگ ایسے مسلمان ہیں، تو وہ عیسائی ہیں۔ تو خیر اس نے کہا کہ میں کیتھولک عیسائی ہوں اور میرا خاندان پورا کٹر عیسائی ہے، وہ مجھے بھی مار دے گا اور میں مسلمان نہیں ہو سکتی اور میں کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا تو کوئی بات نہیں، تم اگر تم ہو تو عیسائی نا، اہل کتاب ہو نا، تو اس کا تمہارا نکاح تو ہو سکتا ہے، ہم تم کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، تو کہہ رہے نہیں میں مسلمان نہیں ہوتی، تم اس کا میرا نکاح کرا دو، مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، یہ مجھے یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، یہ میری شادی ہے۔ اس نے کہا نہیں کہے گا، کہتے میں نے اس کا نکاح پڑھا ہے، نکاح پڑھانے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس نے سختی سے منع کر دیا، تو میں نے اٹھتے وقت میرے دل میں بات آئی، اس نے کہا تم نے مجھے مسلمان ہونے کا نہیں کہنا، تو میرے دل میں بات آئی کہ میں بات کہاں بولوں، کہاں ختم کروں، میں نے بھی اپنی دعوت تو پوری دینی ہے نا اس کو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا، ایسی میرے دل میں اللہ دل میں ڈالتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم مسلمان نہ ہونا، میرے کہنے سے بھی نہ ہونا، اور اس شریف تمہارا خامد ہے نا جس کے ساتھ ابھی تم نے نکاح کیا ہے، اب تم اس کے کہنے پہ بھی مسلمان ہے نا۔ ایک بات ہے، اگر تم سے میرا خدا بات کرے، اگر تمہارے ساتھ میرا اللہ بات کرے، تو پھر تم نے انکار نہیں کرنا، پھر تم مسلمان ہو جانا۔
کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے زبان سے بات کروا دی. اب میں نے تو وہ کہتے ہیں نا رب اشعث اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے رب اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لأبر. بہت سے بکھرے بالوں والے گرد آلود چہروں والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا اتنی ڈائریکٹ لائن ہوگی کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا لے نا، رب پر قسم اٹھا لے تو رب ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، پھر ان کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، پھر ان کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا اللہ کہ اچھا اور میرے دوست تو نے میرا نام لے کر یہ وعدہ کر لیا تو چل ہم پورا کریں گے. کہتے ہیں میرے زبان سے یہ بات نکلی کہ اگر میرا اللہ تم سے بات کرے تو تم نے ایمان لے آنا ہے، پھر تو لاؤ گی نا. اس نے کہا پھر میں لے آؤں گا. اب مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ اس سے کیسے بات کرے، کب بات کرتا ہے اللہ کسی سے کر سکتا ہے، یہ یہاں وہ کرے گا کون ہے ایسا، لیکن اللہ جن کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. ایسے دل ہونے چاہیے، ایسے دماغ ہونے چاہیے، ایسی پاک اور نورانی دل ہو تو پھر اللہ بات کر بھی لیتے ہیں، سمجھا بھی لیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، اور سمجھنے والے پھر سمجھ بھی جاتے ہیں. جی تو کہتے ہیں میں اٹھ گیا، ہم کہیں اور چلے گئے، وہ دونوں چلے گئے، اور 2-4 گھنٹے یہ میٹنگ تھی 12-1 بجے کی دوپہر کی. اس کے بعد ہم بھی اپنے کام چلے گئے. تو عصر کے بعد ہم مسجد میں پہنچے 4-5 گھنٹے کے بعد. جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے مولانا صاحب کا جو کمرہ ہے نا، مسجد کے ساتھ حجرہ سا تھا وہاں، اس میں وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. میں یہ بھی 4-5 گھنٹے ہوئی ہے تو ابھی ادھر تھے ہمارے ساتھ، اور یہ تو یہ یہاں کیسے آ گئی. اتنے میں وہ میرا دوست جو ہے وضو خانے سے وضو کر کے آ رہا تھا، جو ہمیں گشت پر لے کر گیا تھا، آ کر میرے سے چمٹ گیا اور آ کر کہتا یار آج کے دن میں نا تم نے مجھے 2 بڑی خوشیاں عطا کی، اللہ نے تمہاری وجہ سے مجھے 2 بڑی خوشیاں عطا کی. ایک تو تم نے میرے سے نکاح کرا دیا، دوسرا یہ مسلمان بھی ہو گئی ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوا، ابھی تو وہ شب بھی نہیں گزری. وہ کہتا ہے نا شب درمیان تو رب مہربان ہے، تو شب بھی نہیں گزری، ایسی تو خالی دہاڑی لگی ہے. 2-4 گھنٹے ہیں، اللہ کے نزدیک تو شب اور دن برابر ہے نا. تو یہ کیا ہوا ہے. وہ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا تم نے جاتے وقت ایک بات کی تھی نا کہ میں تو تمہیں نہیں کہتا مسلمان ہونے کا، یہ بھی نہیں کہے گا، نہ اس نے مجھے کہا ہے نہ تم نے کہا ہے. جب تم آ گئے تو تم نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا اللہ تم سے بات کرے تو تم مسلمان ہو جانا، پھر دعوت نہ ٹھکرانا. تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارے اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، اور پھر میں انکار نہیں کر سکی، اور میں مسلمان ہو گئی ہوں اور سیدھی اس مسجد میں آئی ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے، اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ فرماتے ہیں نا نکل کر تو جاؤ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ہم ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم نیکی کی راہوں پر چلنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہر دم ساتھ رہتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ نیکی کی مجلسیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے باغ ہیں، اس میں یہ پودے اگ رہے ہیں. یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا یہ پودے ہیں، یہ آنے والی نسل ہیں، یہ انشاءاللہ ساری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گی. اور چھوٹی نیت نہیں کرنی، انشاءاللہ بڑی سے بڑی نیت کرنی ہے. میں ایک دن صادق آباد گیا تھا نا، جس کا پہلے نام چمچا تھا، صادق آباد میں، تو وہاں سے وہاں ایک مدرسہ ہے ہمارا، تو وہاں 8-10 بچوں نے حفظ کیا. ہر سال 5-6-8 بچے ہوتے ہیں. تو میں وہاں گیا تو میں نے ادھر اتنی ڈھوکا نہیں کہ اتنے ہوتے حافظ ہے، ٹھیک ہے، اتنی وہاں گرمی، چھوٹے سے گاؤں ہے، بستی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا انشاءاللہ اس گھر کے اس سال کا بعد سے اتنے حافظ پیدا کرو، اتنے حافظ پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور اتنے نکلنے چاہیے کہ حافظ زیادہ ہو جائیں، ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑ جائے، کہ ہم دنیا کو کہیں کہ حافظ ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے. ہم دین پڑھنے والے، دین سمجھنے والے، دین بولنے والے، دین کی دعوت دینے والے، دین پھیلانے والے، اور اللہ کے نبی کے دین کی روشنی کو ساری دنیا میں عام کرنے والے انشاءاللہ ہم پاکستان والے دیں گے. ہماری ایکسپورٹ تو میرے بھائیو کچھ بھی کوئی نہیں ہے، نہ کپڑا ہم باہر بھیج سکتے ہیں، نہ اور کوئی چیز ہمارے پاس باہر بھیجنے کے لیے ہے. ہاں قرآن اور حدیث کے علماء تو بھیج سکتے ہیں.
نیت کریں گے انشاءاللہ ہم نے بچوں کو اچھا حافظ، اچھا قاری، اچھا عالم بنانا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع تھے مسیحی 15,000 نوکری کرے. ایسا عالم بنانا ہے کہ دنیا اس کی علم کی قائل ہو جائے اور دنیا اس کو دعوت دے کہ یہ عالم ہمیں دے دو، یہ عالم ہمیں چاہیے. ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی علماء کی، ہمیں ضرورت ہے. جیسے وہاں ہم جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں بنگلہ دیش میں جاتا ہوں، وہاں بھی بڑا اجتماع ہوتا تھا. تو وہاں کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کئی بچوں سے ملتے، کئی ملکوں سے آئے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی جماعت چاہیے، پاکستان کی جماعت چاہیے، پاکستان کی جماعت. کئی لوگوں سے، ملکوں کی شورا والوں سے ہم سنتے. تو میں نے ایک سے پوچھا یہ پاکستان کی جماعت کیوں مانگتے ہو تم؟ کیا وجہ ہے؟ پاکستان کی جماعت، بنگلہ دیش کی بھی جماعت ہے، ہندوستان سے بھی تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں. دنیا کی الحمدللہ 240 ملک ہیں، تو 240 ملکوں میں مرکز ہے اور وہاں سے تبلیغ جماعتیں نکل رہی ہیں، ساری دنیا میں جا رہی ہیں. تو تم یہ پاکستان کی جماعت کے کیوں تقاضا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو قربانی اور جو جدوجہد اور جو محنت تبلیغی جماعت پاکستان والی کرتی ہے وہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہوتی جو کرے. اور جتنا وقت لے کر ہی آتے ہیں، اور ملکوں کی جماعت آتی ہیں چلے کے لیے، یہ آتے ہیں سال کے لیے. یہ کہتے ہیں ہم سال تمہارے پاس ہیں. اور جماعتیں آتی ہیں زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے لیے. اور یہ آتے ہیں کہتے ہیں جی زیادہ تو زیادہ کم سے کم 4 مہینے واسطے سی تھی. کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جماعتیں اتنی قربانی، اور ایمازون کے جنگلوں میں جہاں رہنے والے لوگ کالے اور سیاہ ہیں اور جناب وہ کپڑے تک نہیں پہنا کرتے تھے، آج وہاں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغی جماعت کے جانے اور پہنچنے کی برکت سے وہاں بھی لوگوں نے لباس بھی پہنا ہے اور قرآن اور فضائل اعمال کی تعلیمیں بھی ہو رہی ہیں. دین پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ انشاءاللہ. تو جو یہ بچے بیٹھے ہیں یہ بھی نیت کریں کہ ہم نے اچھے جو حافظ بن گئے، اچھا حافظ بننا ہے، اس کے ساتھ اچھا قاری بھی پڑھنا ہے، خوبصورت قرآن پڑھنا ہے. ہم ہندوستان والے لوگ قرآن تو اچھا قرآن تو پڑھتے ہیں بہت زیادہ، حافظ بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن پڑھنے اپنی زبان ہی چاہیے. وہاں جی پنجابی جی پڑھی آنے ہیں تو ہم نے اس کو عربی میں پڑھنا ہے. عربی میں حضور نے فرمایا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھا کر.